بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صلوات. سورہ بقر دوسرا سورہ ہے قرآن کا، اور وہ آیت جس کے ابتدائی آدھے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا نشان 177 ہے. پروردگار نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھکا دو، یہ نیکی نہیں ہے. عجیب بات ہے. دیکھو قرآن ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو جھکا دو. پھر نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاؤ. یہ ہے نیکی. آیے مبارکہ نے کیا کیا؟ یہ نیکی نہیں ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ میں اگر نیکی کو معین کرنا چاہوں اپنے لیے، نیکی سمجھتا ہوں، میرے پاس عقل ہے، اگر نیکی کو معین کرنا چاہوں تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فلاں کام نیکی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم جسے نیکی کہو گے وہ نیکی نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اگر سبب سمجھ لو تو آج کی تمہیدی گفتگو استوار ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ انسان مکمل بے اختیار آیا ہے. میرے اس جملے کو ذہن میں رکھنا، یہ انسان مکمل بے اختیار آیا ہے. یعنی تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اور تم اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس نہیں جاؤ گے. تو جب بھیجے، اگر مختار ہو تو جب بھیجے مت آؤ، اور جب بلائے مت جاؤ. تو نہ واپس جانے کو روک سکتے ہو، نہ دنیا میں آنے کو روک سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں سروں پر مجبور ہو اور درمیان میں اختیار ہو. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں ذرا سا سطح عمومی سے بات کو بند کروں، تھوڑا سا رک جانا. تو آئے مجبور، جائیں گے مجبور، درمیان میں جو وقفہ ملا ہے وہ ہے اختیار کا لمحہ. اچھا بھائی دیکھو، بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو اجازت دیتے ہو کہ اس طریقے سے پڑھوں جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے. یہ جو فلسفہ ہے نا کہ ہم آغاز میں مجبور ہیں، اختتام پر مجبور ہیں، درمیان میں مختار ہیں، ٹھیک جو چاہے کریں. یہ جو اختیار ہے یہ بھی محتاجی کا اختیار ہے. آیا انسان بے لباس آیا، بے غذا آیا، بے طاقت آیا، بے علم آیا. بھائی بہت توجہ ہے. بھائی ہم جب آئے اس دنیا میں تو ہمارے پاس لباس نہیں تھا، غذا نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، علم نہیں تھا. تو ہم مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے کہ علم کو حاصل کریں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. ہم مجبور ہوئے یا نہیں کہ غذا کو حاصل کریں؟ ہم مجبور ہوئے یا نہیں کہ اپنی طاقت کو استوار کرنے کے لیے ان وسیلوں تک جائیں جو ہمیں طاقت فراہم کر سکتے ہیں؟ تو اب تم ماں کے شکر گزار ہو کہ اس نے غذا دی، باپ کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں لباس دیا، غذاؤں کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ انہوں نے طاقت دی، استاد کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ اس نے علم دیا.
بھئی یہ سارے شکریہ تو تمہاری سمجھ میں آتے ہیں، اور جس نے ہدایت دی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب یہی تو لانا تھا، تمہید میں زیادہ نہیں روکوں گا، لیکن یہ مسلسل خط فکر ہے، اور اس مسلسل خط فکر پر نگاہ رکھنا۔ ہدایت دی، آواز دی، ان علینا للہدی۔ اب پرسوں کی تقریر سے متصل کر رہا ہوں، ہدایت کی ذمہ داریاں میری ہیں، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا۔ میں کون کرے گا؟ اللہ۔ ان علینا، سورہ لیل کی آیت ہے، ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، میرے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا۔ تو جب ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں تو اب ہادی وہی بھیجے گا، تم ہادی نہیں بناؤ گے۔ آرام سے سنتے چلو، اس لیے کہ بہت دور جانا ہے، اور موضوع تم خود معین کرو گے کہ میں کہاں سے تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں۔ تو ہدایت کی ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں۔ اور اب آواز دی کہ جب ہم نے ہدایت بھیجی تو دنیا میں 2 رد عمل ہوئے ہیں۔ بڑی نازک منزل ہے، اور اس نازک منزل پر تمہیں روکنا چاہوں گا۔ ہم نے جب ہدایت بھیجی فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ جب ہم نے ہدایت بھیجی تو انسانیت میں 2 رد عمل پیدا ہوئے۔ ایک رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، دوسرا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا۔ بھائی اگر دونوں کو دیکھنا ہے تو ابلیس اور آدم کو دیکھو۔ ابھی منزل تمہید میں ہوں، ابھی منزل تمہید میں تمہیں روکا ہوا ہے میں نے، اور کہیں تمہیں لے کے جانا ہے۔ ابلیس اور آدم کو دیکھو، ہدایت اور گمراہی کا پورا فلسفہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہزاروں مرتبہ میں نے ابلیس سے گفتگو کی، ابلیس سے گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا کہ جب کہا کہ نکل جا نکل جا، تو کہنے لگا پروردگار مجھے مہلت دے دے۔ سننا بھائی سننا، پروردگار تو مجھے مہلت دے دے، میں دنیا میں جا کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ ایجنڈا سن لیا ابلیس کا؟ سن لیا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مالک میں مہلت جو مانگ رہا ہوں وہ دنیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں، یعنی چوری اور سینہ زوری۔ مہلت دے دے، مہلت دے دے، توجہ رہے، مالک مجھے مہلت دے دے، اِلَىٰ یوم یبعثون، قیامت تک کی، بہت توجہ رکھنا خدا کی قسم، قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اچھا تو جواب کیا آیا کہ ہم نے تجھے مہلت دی، ہم نے تجھے دی، لیکن قیامت تک کی نہیں، اِلَىٰ یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت تک کے لیے تجھے میں نے مہلت دے دی۔ جا رہا ہوں مالک، اب کہنے لگا میں مالک تمہیں مہلت دے دی نا، اب جا رہا ہوں اور اب ساری انسانیت کو بہکاؤں گا، نبیوں کو نہیں بہکاؤں گا۔ روکے رہنا خدا کی قسم، نبیوں کو میں بہکا نہیں سکتا۔ بھائی عجیب ابلیس ہے، توحید مانتا ہے کہ مالک مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت کو مانتا ہے، نبیوں کو میں بہکا نہیں سکتا، نبوت کو مانتا ہے۔ تو ابلیس کا اصول دین تین، توحید، نبوت، قیامت۔ نہ عادل کو مانتا ہے نہ امامت کو مانتا ہے۔ عجیب عجیب ہے، عجیب۔ ابلیس کے اصول دین تین ہی ہے نا، میں سب کروں گا، تیرے خلیفہ کو سجدہ نہیں کروں گا، خلافت سے انکار، میرے رہتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے تو نے اس کو کیوں بنا دیا؟ خلافت سے انکار، بھائی توجہ رہے، خلافت سے انکار کہ میرے ہوتے ہوئے تو نے اس کو کیوں بنا دیا؟ اور میں افضل تھا، افضل کو چھوڑ کر کمتر کو کیوں بنایا؟ عدل الہی سے انکار۔ کسی جماعت میں شامل ہو کر داڑھی بڑھاؤں گا، تبلیغ کروں گا، لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاؤں گا، نہیں، گمراہ کرنے کے لیے مہلت دے دے۔ تو ابلیس تیرا کیا بگڑ رہا تھا؟ مانگ لیتا مہلت ہدایت کے لیے اور کرتا رہتا گمراہی، جیسا کہ بہت سے کرتے رہے۔ گمراہ کرتا رہتا، لیکن کہتا مالک مجھے مہلت دے دے ہدایت کرنے کے لیے۔ تو ہدایت کے لیے نہیں، گمراہ کرنے کے لیے مہلت دے دے۔ اس نے بتلا دیا کہ میں انکار کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں، دھوکہ دے کر منافق نہیں بن سکتا۔